باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی العظیم العزیز الحکیم الذی خلق الانسان من علق علم الانسان ما لم یعلم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين المبعوث برحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بشيرنا المؤيد سيدنا الممجد المصطفى الأمجد النبي المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الإمام الحق بالحق في الحق مع الحق من الحق إلى الحق على الحق سلامي وسلام على ابن أمه وأخيه ووليه ووصيه وخليفته وصاحب لوائه واشرف قدرته وذريته وباب علمه وحكمته ونعجة حجته غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب نقطة دائرة المطالب علي بن ابي طالب الصلاة والسلام على آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحانه واسمه في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اس بلند آواز سے درود پڑھیے جیسا صاحبان درود کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے بآواز بلند صلوات اگرچہ یہ شب لگ گئی ہفتے کی لیکن روز جمعہ تھا اور اس لحاظ سے یہ مسلسل ہے یوں تو ہر وقت درود پڑھنے کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں لیکن شب جمعہ اور روز جمعہ جو درود بھیجا جاتا ہے وہ براہ راست سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اس لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا اور آپ کا یہ بآواز بلند صلوات پڑھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا نے اور حکومتوں نے یہ چاہا کہ جہاں اور کچھ بدلا جائے تو درود کو بھی تبدیل کیا جائے ان میں انہیں بھی شامل کیا جائے کہ جو درود میں نہ داخل تھے نہ شامل تھے تو نصاب میں جو درود شامل کیا گیا ہے وہ نماز والا درود نہیں ہے دنیا سے یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ نصاب والا درود کبھی نماز میں پڑھ کے دکھاؤ تو اس لیے یہ بار بار آپ کا بلند آواز سے درود پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہی وہ اصل درود ہے کہ جو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو تعلیم کیا اور مصطفیٰ نے امت تک پہنچایا بآواز بلند صلوات
مسلسل ظاہر ہے کہ آج سفر ہے، مسلسل سفر میں رہا ہوں، مسلسل گفتگو ہے، اور آج کسی تفصیل سے گفتگو کا ارادہ تو نہیں ہے، لیکن بات کو کسی منزل مخصوص تک پہنچانا ہے۔ جیسے کہ میرے محترم رقیب منبر فرما رہے تھے کہ یہ شب عاشور ہے، تو شب عاشور اور روز عاشور اس کے جو آداب ہیں مختلف ہیں۔ میں تو منبر پر بھی کوشش کرتا ہوں کہ نہ نشست رکھوں، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے آپ سے گفتگو کرنا ہے، لیکن یہ وہ شب اور کل کا روز وہ روز ہے کہ جب سر پہ امامہ، دوش پہ ابا و رضا، اس لیے نہ ہوتی ہے نہ ہونا چاہیے کہ نہ رسول کے سر پہ امامہ ہے نہ مصطفیٰ کے دوش پہ رضا۔ چونکہ بہت سے لوگ بڑی تعداد میں سنی شیعہ بھائی تشریف لاتے رہے، محبت فرماتے رہے، شاید چند لوگ آج تشریف لائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں گزشتہ 8 شبوں کی گفتگو یا اس کا خلاصہ ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آپ کا وقت نہیں دوں گا، براہ راست گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ اب اگر آپ اجازت دیں اور اجازت کے ساتھ دیں تو پھر میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ یکم محرم 1445 ہجری، ہم نے قرآن مجید کے سلسلے میں جو دنیا کی جہالت ہے، جو دنیا کی بے خبری ہے، جو دنیا کے توہین مسلسل کے واقعات ہیں، اس کے تحت یہ چاہا کہ تمام سنی اور شیعہ بھائی بات کے مسائل میں بعد میں جائیں، لیکن پہلے قرآن مجید کی عظمت پہ اکٹھا ہو جائیں۔ آخری سننے والے مجھے معلوم ہے کہ کون کیا سننا چاہتا ہے، لیکن ہر بار اور ہر موقع ہمیشہ سننے والے کے تابع نہیں ہوتا۔ یہ دیکھنا پڑتا ہے کمرہ جماعت کو، استاد کو، کہ کب وہ کمرہ جماعت میں تشریف فرما طالب علموں کے ذوق کی آبیاری کرے اور کب انہیں وہ بتائے کہ جو ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے گفتگو آغاز کی سورہ ابراہیم، قرآن مجید کا 14واں سورہ، 14ویں سورہ کی پہلی آیت کے تحت کہ قرآن مجید آئین حیات۔ ہم یہ طے کر چکے کہ قرآن مجید نہ تحریر ہے نہ تقریر، نظم ہے نہ نثر، کتاب ہے نہ خطاب، لیکن یہ تحریر بھی ہے، تقریر بھی ہے، نظم بھی ہے، نثر بھی ہے، کتاب بھی ہے، خطاب بھی ہے۔ ہم خطبے میں بھی کہتے ہیں کہ کتاب مبین سے آیت پڑھ رہے ہیں، خطاب متین سے آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کب کتاب ہے کب خطاب ہے یہ وہی جانتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن مجید صامت ہے، لیکن صامت کی عزت کو اور صامت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے ناطق قرآن ساتھ بھیجے تاکہ کوئی صامت قرآن کا جعلی ایڈیشن تیار نہ کر سکے۔ اور پرسوں یعنی 7 محرم کو اور 8 محرم کو بعد اس نتیجے تک پہنچائی کہ قرآن مجید آئین حیات ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ایک تحریری دستاویز رہتا، ایک لکھی ہوئی کتاب رہتا، یہ آئین ہی رہتا، آئین کا نفاذ نہ ہوتا جب تک اللہ
اس آئین کو نظام ولایت سے نہ جوڑ دیتا، اس لیے کہ آئین تحریر ہے، ولایت وہ عمل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے صرف طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے۔ دنیا آج بڑے دعوے سے کہتی ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ پہ ہم بات کر چکے، ایک ایک حرف پہ گفتگو ہو چکی، ایک ایک نقطے پہ تفصیل بیان کی جا چکی، ایک ایک زیر زبان محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے میرا جملہ ضائع گیا تو مجھے اندازہ ہوگا کہ ابھی آپ آمادہ اور تیار نہیں ہیں، اور اگر رائے گا نہ گیا جیسے آپ نے پہلے کسی جملے کو ضائع نہیں ہونے دیا، پھر مجھے اندازہ ہوگا کہ بات مجھے کچھ اور بلندی پہ لے جانی ہے۔ قرآن مجید کا لفظ محفوظ ہے، وہ بدبختوں، بدقسمتوں، بد اصلوں، بد نسل قرآن مجید کو جتنا چاہے نظر آتش کریں، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے مسلمان کے دل کو نظر آتش نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں قرآن مجید محفوظ ہے، قرآن مجید کے حافظ بھی موجود ہیں، قرآن مجید کے محافظ بھی موجود ہیں، اور یہی کمال حفاظت ہے جو اللہ نے ارشاد کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، ہم اللہ ہے جو حفاظت کرے گا۔ تو دنیا یاد رکھے کہ چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ ذکر حسین ہو، جس کو باقی رکھنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، بندہ اسے مٹا نہیں سکتا۔ کہا یہ محفوظ ہے، اور محفوظ ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس کے زیر و زبر کو زبر و زیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہی مجھے آپ کی توجہ حاصل رہی ہے۔ مزید محبت چاہتا ہوں آپ سے، جتنی محبت میں آپ سے کرتا ہوں اتنی محبت آپ مجھ سے فرمائیں تو میں آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں اور بہت محبت فرمائیں۔ میرے بزرگ، میرے نوجوان، میرے سنی شیعہ بھائی، قرآن مجید کے زیر و زبر کو زبر و زیر نہیں کیا جا سکتا، اور زیر و زبر کو زبر و زیر کون کرے کہ کسی کی یہاں پیش ہی نہیں چلتی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا لفظ محفوظ ہے، اور میں نے دوسرے دن دیکھیے، میں ساری باتوں کا حوالہ دیتا جاؤں گا۔ پہلے دن میں نے کیا آپ سے کہا اسے بھی آج جوڑوں گا، دوسرے دن کیا گزارش کی اسے بھی آج وابستہ کروں گا، تیسرے دن، چوتھے دن، یہ سب آج وابستہ ہوتا چلا جائے گا، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ یہ اچانک ہی غدیر کیسے ہو گئی۔ یہ اچانک غدیر نہیں ہوئی، دنیا اگر دعوت ذوالشیرہ کو نہ بھولی ہوتی تو اسے غدیر اچانک معلوم نہ ہو۔ تو یہ سب مسلسل ہے، اسی لیے میں نے پہلے دن اور پہلی شب میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی نے سوچا کہ آج تو یہ سن لیتے ہیں، کل کسی اور چلے جائیں گے، پرسوں آگے سن لیں گے ڈاکٹر صاحب کو، اور پھر 2 دن بعد آ جائیں گے، تو وہ تسلسل فکر کا نہیں رہے گا۔ لیکن ظاہر ہے موسم بھی ان 9 دنوں اور شبوں میں ان میں سے 3 دن اور شب کو نامہربان ہی رہا۔ اس پر بھی آپ اس بڑی تعداد میں تشریف لائے،
تو اس کا میں تو صرف سید ہونے کی حیثیت میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ اجر کو وہ ماں دے گی کہ جس ماں کی بارگاہ میں آج آپ اس شخص میں پرسہ دینے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں تشریف فرما۔ تو میں نے دوسرے دن بات کہی تھی جس میں میرے محترم نے دونوں ہاتھ اٹھا کے داد دی تھی کہ بڑی کوشش کی انگریزوں نے، فرانسیسیوں نے، مغربی محققوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن مجید کے کچھ نسخے ایک دوسرے سے نہیں ملتے، یعنی جو مسلمان کو شوق قرآن ناطق کے بارے میں ہے کہ یہ آپس میں نہیں ملتے، وہی کافر کو شوق قرآن صامت کے بارے میں ہے۔ جملہ تو میں نے بہت بڑا کہا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کس تک پہنچا ہے کس تک نہیں پہنچا۔ چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں، قرآن ناطق ہے حسن، قرآن ناطق ہے حسین، دنیا کا شوق ہے یہ بتانے کا کہ ان کا عمل ان سے نہیں ملتا، ان کا عمل ان سے نہیں ملتا۔ تو جو کافروں کا شوق ہے قرآن صامت کے بارے میں، وہی مسلمانوں کا شوق ہے قرآن ناطق کے بارے میں۔ اور بہت نسخے اکٹھے کیے، تقریباً 5 سے 8 ہزار قرآن کے مختلف زمانوں کے ہاتھ سے لکھی ہوئے خطی نسخوں سے لے کر چھپے ہوئے نسخوں تک، اور چھپے ہوئے نسخوں سے لے کر چھپے ہوئے نسخوں تک۔ کوئی پریشانی ہے تو میں یہی بات کروں، ان تمام نسخوں کا بڑے بڑے مغربی محققین نے مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے لیے یہ فرانس میں مطالعہ کیا انہوں نے دشمنی کی نظر سے۔ دشمن اور طرح سے دیکھتا ہے، دوست اور طرح سے دیکھتا ہے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم نے 1400 سال کے مختلف زمانوں کے قرآن مجید کے نسخوں کو پڑھا، مطالعہ کیا، جائزہ لیا، تجزیہ کیا، ہم نے کہیں زیر زبر کا بھی کوئی فرق نہیں پایا۔ اس پر آپ نے دوسری محرم کو دونوں ہاتھ اٹھا کے داد دی تھی، اور تیسری محرم کو میں نے برمنگم کے 22 جولائی 3 محرم کو برمنگم میں جب میں تھا تو میں نے قرآن مجید کے قدیم ترین رسول کے زمانے کے نسخے کی بات آپ سے کی تھی، اسے آج جوڑا مکمل بار اس لیے نہیں کہ جڑا آج نہیں آیا وہ نامی تاریخ میں آ کے پھنسے گئی نا مکرم۔ اب میں بالکل منفرد، بالکل مختلف، بالکل ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہنچا سکا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ نجف تک پہنچا دیجیے گا۔ آپ تو پہنچ جائیں گے، لیکن اگر میں نہ پہنچا سکا، مجھے سب طالب علم اپنے کم علمی کے سبب آپ تک نہ پہنچ سکا تو پھر آپ گھر جا کے غور فرمائیے۔ قرآن مجید کا زیر زبر محفوظ ہے، قرآن مجید کا حرف محفوظ ہے، قرآن مجید کا لفظ محفوظ ہے۔ یہاں سے لے کر دنیا کے کسی کونے، کسی خطے، کسی علاقے، کسی مسلم ملک، کسی غیر مسلم ملک، کسی مسجد، کسی یونیورسٹی، کسی جامعہ، کہیں بھی جاؤ، کسی بھی مسلمان گھر سے یا کسی غیر مسلم نے مطالعہ و تحقیق کے لیے قرآن مجید رکھا ہوا ہو کتب خانے میں، اس قرآن کے نسخے کو دیکھو، معلوم ہوگا کہ جو یہاں تھا وہی وہاں ہے، جو یہاں تھا وہی وہاں ہے، جو وہاں تھا وہی یہاں ہے۔ قرآن کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے، الفاظ ایک ہیں،
آپ بڑی بات کر رہا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید کے الفاظ تو ہر جگہ سب جگہ ایک ہیں، لیکن قرآن مجید کے تفسیر میں معنی میں ہر جگہ اختلاف ہو گیا۔ ایک ہاتھ اٹھا، ایک دو، ٹھیک ہے، جاننا چاہیں تو پھر دو سے زیادہ ہاتھ چاہیے۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں یہ آنکھ سے دور ہیں، دل سے دور نہیں ہیں، لیکن ذرا آپ نے ہاتھ بلند کریں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ تک مجھ طالب علم کی بات پہنچ گئی۔ آج بالکل نئے زاویہ دے رہا ہوں آپ کو جس پہ آپ نے کبھی غور نہ فرمایا، اور یہ میری بات مغربی مفکرین سے بھی ہوئی اور قرآن مجید کے مسلمان محققین سے بھی ہوئی، یہاں بھی ہوئی، مصر میں بھی ہوئی اور دیگر ممالک میں بھی۔ پوری توجہ کیجیے گا، یہ فرمائیے گا میرے سنی شیعہ بھائیوں، الفاظ کی روح کیا ہے؟ لفظ سب کچھ ہے یا اس کی روح اس کے معنی ہیں جو اس لفظ کو لفظ بناتے ہیں؟ تھوڑا سا میرے ساتھ، کوئی آپ کو نعمت نہیں دے رہا، بس زبان سے ذرا سا بول دیجیے گا۔ یہ بچوں کے لیے بات نہیں ہے، میں نوجوانوں سے اور اپنے محترم بزرگوں سے پوچھ رہا ہوں۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں ڈنڈران، آپ کہتے ہیں قبلہ یہ کون سا لفظ ہے؟ میں کہتا ہوں لفظ ہے، اس میں حروف ہیں، اس میں زیر زبر پیش ہے، آپ کہتے ہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ لفظ ہے، کہنا کہ نہیں حضور، اگر یہ لفظ ہے تو اس کے معنی کیا ہیں؟ میں نے کہا معنی تو کچھ نہیں بھائی، اور فرمایا بس ذرا سی دیر کی زحمت ہے، نتیجہ دوں گا تو آپ یقین ہے مجھے کہ فرش پر بیٹھ کے نہیں عرش پہ جا کے اس جملے کو سماعت کریں گے۔ یہ بس صرف کہنے کو فرش ہے، ہونے کو عرش ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو عرش کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ عرش والوں کی تمنا ہوتی ہے کہ اس فرش میں آئیں، اس فرش والوں کی آرزو نہیں ہوتی کہ عرش پہ جائیں۔ تو بس ایک لمحے کے لیے، ایک لمحہ پوری توجہ، جس لفظ کے کوئی معنی نہ ہو وہ لفظ ایک جسم ہے کہ جس میں روح نہ ہو، یعنی لفظ زندہ اس وقت ہوگا جب اس میں روح ہوگی۔ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ عجیب بات ہے کہ جو لفظ ہیں، جو صرف جسم ہیں، جو صرف بدن ہیں، جو صرف جسم ہیں، اللہ نے اس کی حفاظت کا تو وعدہ لیا، اس میں پوری دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن روح کی حفاظت کا وعدہ نہ لیا، معنی میں ہر ایک کو اختلاف ہو گیا۔ شاباش شاباش، یہ بولے ہیں، بول رہے ہیں آپ پہلے بھی، لیکن آپ جو بولے ہیں تو دل کو تسلی ہوئی ہے کہ بات پہنچ رہی ہے۔ بار الہا، اب یہ کھلے آسمان کے نیچے براہ راست مجھ سے گفتگو کر رہا ہوں، اتنا تو مجھ طالب علم کو سمجھا کہ جسم اہم ہے یا روح؟ جسم تو نے بچا لیا، روح میں آزادی دے دی کہ جو مرضی ہے تفسیر کرے، جو مرضی ہے اس آیت کے جو معانی بنا لے، تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ ڈاکٹر سید شفیع الحسن ندوی کبھی سوچا ہے
کہ یہ لفظ محفوظ کیوں ہیں، یہ معنی محفوظ کیوں نہیں ہے؟ میں نے کبارے حق کو بتا کہا اس لیے کہ میں نے اس قرآن کا وارث بنایا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے چنے ہوئے بندوں کو دنیا نے لفظ معصوم سے لیے تو ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، معنی اور تفسیر بھی معصوم سے لیتے تو آج اس میں بھی کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ اگر معنی اور تفسیر بھی معصوم سے لیے ہوتے تو آج معنی اور تفسیر میں کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ دنیا نے یہی تو کیا کہ سامت کو لے لیا، ناطق کو چھوڑ دیا، کیونکہ معلوم تھا سامت ہمارے غلط عمل پہ نہ روکے گا نہ ٹوکے گا، ناطق روکے گا بھی ٹوکے گا۔ مل کے دنیا تو حقیقت قرآن ہی نہیں سمجھی۔ اب جو 22 جولائی کو 3 محرم کو میں نے گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ یہ قرآن مجید کے سورہ کہف اور سورہ مریم سورہ طٰہٰ 18 19 20 یہ دریافت ہوئے برمنگھم یونیورسٹی کی لائبریری میں، اور جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو کہا یہ رسول کے زمانے کا قرآن ہے، اور میں نے کہا کہ میں نے وہاں ثابت کیا کہ یہ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے ثابت کیا کہ یہ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ تو اب جو سورت سامنے ہے تو اسی سورہ مریم میں کہ جو قدیم ترین نسخہ بھی موجود ہے، میں نے وہاں مغربی پروفیسر سکولر سے یہ کہا یہ اب سورہ مریم تو تمہاری اپنی لائبریری میں یونیورسٹی کے جو نسخہ ہے اس میں موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ کی ماں مریم کے دامن عصمت پہ الزام لگایا، انہیں تم دوست سمجھتے ہو، پھر تھک گیا۔ میں نے کہا کہ تم انہیں دوست سمجھتے ہو جس نے تمہارے جیسے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ان کی باعفت مادر گرامی کے دامن عصمت پہ الزام لگایا ہے، تم انہیں دوست سمجھتے ہو اور تم کہتے ہو ہم بہت سویلائزڈ ہیں، ہم بہت کلچرڈ ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم یونیورسٹیوں کے پی ایچ ڈی ہیں، ہم تو لوگوں کا بار بار پہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر ٹیوب میں زیر زمین ریلوے میں کسی کا اخبار بھی گر جائے تو ہم اس کو اٹھا کے دیں تو وہ شکریہ ادا کرتے کرتے دوہرا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ so many thanks, thank you very much, thanks a million, stay blessed۔ وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے یہ زحمت کی۔ میں نے کہا تمہیں اتنا سیویلائز ہو کے یہ حیا نہ آئی کہ یہودیوں نے عیسیٰ کی ماں کے دامن عصمت میں الزام لگایا، قرآن نے اس دامن سے داغ کو دھو دیا، اور 14 صدیوں سے قرآن اور مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ کب ادا کرو گے۔ آگے سے بہت پوچھتا ہوا نہ آیا ہے، پیچھے والے دوست وہ ساتھ نہیں ہوئے، پہلے سننے والے سے آخری سننے والے تک ساتھ چلے گئے۔ سنی شیعہ بھائی تو میں گفتگو کو اور تیزی سے آگے بڑھانا مل کے آواز پہلے سننے والے سے آخری سننے والے تک۔ عزیزان گرامی، نہ بولنا ہو تو کوئی نہ بولے، بولنا تو مل کے بولنا۔
میں نے کہا کہ جنہوں نے الزام لگایا تم نے انہیں دوست بنا دیا. جس قرآن مجید نے اس دامن پہ داغ کو دھو دیا اسے تم توہین بھی کرتے ہو. اس پیغمبر اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی عظمت کا انکار بھی کرتے ہو. ہم تو 14 صدیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تم سب اہل مغرب اور اہل عیسائیت مل کے قرآن کا اور محمد مصطفیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مل کے دعوت بلند صلوات. تو حضور والا یہ قرآن کی عظمت سے لوگ واقف نہیں ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے. عظمت اس وقت معلوم ہو جب اس کی حقیقت معلوم. قرآن مجید حقیقت میں کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا یہ سورہ مریم محفوظ ہے, اسی کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. آیت آواز دے رہا ہے 19 سورہ قرآن مجید کا 28ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. سارے یہودی جمع ہوئے اور یہودیوں نے جمع ہو کر جیسے ہی وہ جمع ہوئے انہوں نے مریم پر آواز دی, مریم پہ الزام لگایا. لیکن آیت الزام لگانے پھر قصیدہ پڑھتے ہوئے کہا, یہودیوں نے آواز دی یا طہرون ما کان ابوک مرا سوئن وما کان امک بغیہ واشارت قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبارا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. پوری سورت آپ کو سنا دی, پورا قرآن آپ کو سنا دو. ہو گیا یہ آئے یہودی انہوں نے کہا یا ہارون, اے ہارون کی ہمشیر, اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بری عورت تھی. باپ کی بات بعد میں کریں گے. یہودیوں کے پہلے جملے نے بتا دیا نبی تو نبی کی ماں کا بھی نہ باپ برا ہو سکتا ہے نہ ماں بری ہو سکتی ہے. ماں کہنا ابو کے مرا سوئن, نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بری عورت تھی. خاموش رہی مریم, سکوت عالم میں فاشارت الہ, بچے کی طرف اشارہ کیا. یہ ہے قرآن مجید کی بلاغت. کہا اشارہ کیا, اشارہ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جسے آج کے بعد تم خدا اور خدا کا بیٹا بناؤ گے اس کی طرف ماں اشارہ کر رہی ہے, اور جس کی طرف اشارہ ہو جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا. جہاں پر اس لیے کہ اشارہ کہاں ہوگا تفصیل کا موقع نہیں ہے. اشارہ وہاں ہوگا جو کوئی سمت میں محدود ہو, کسی ڈائریکشن میں مخصوص ہو. اگر کوئی سمت نہ ہو, کوئی جہت نہ ہو, کوئی ڈائریکشن نہ ہو, کوئی ڈائمنشن نہ ہو, تو اشارہ ہو ہی نہیں سکتا. خدا نہ کسی سمت میں ہے نہ جہت میں ہے, وہ کہاں ہے کچھ کہہ نہیں سکتے, تو اس طرف اشارہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو بولا خوب بولا, جو نہیں بولا وہ اب بولے گا. اسی لیے جب قرآن مجید نے کہا کہ وہ کلیم ہے, وہ موسیٰ ہے, کہیں اس نے دیکھا اور کہا کہ یہ دکھا مجھے, تو دور پہ دیکھا, کہا کہ یہ میری امت کہہ رہی ہے کہ مجھے دکھا. کہا موسیٰ لن ترانی, تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. کہا نہیں پھر بھی دکھا, میری امت کہہ رہی ہے. کہا تھا انظر الی الجبل, کہا ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو, یعنی اشارہ کیا موسیٰ نے کہ پہاڑ کی طرف دیکھو. ایک تجلی چمکی,
جبل ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ غش میں آ گئے، امتی مر گئے۔ اب بھی تجھے فرق پتہ نہ چلا نبی اور حضرت کا، مر گئے امتی، پہاڑ سرما ہو گیا، غریبان جبل راکھ ہو گیا، دامن کوہ کی دھجیاں اڑنے، کہا دیکھ جبل کی طرف پہاڑ کی طرف تو جو آ گیا، دیکھ اس طرف تو سمت و جہت میں محدود ہو گیا۔ مسلمان کہتا ہے کہ یہ خدا کی تجلی تھی، اگر یہ خدا کی تجلی تھی تو یہ سمت اور جہت میں آ کیسے گیا؟ جو سمت اور جہت میں آ جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ تو اب سوال میں نے اٹھایا ہے تو جواب دینا بھی مجھ پہ واجب ہے۔ کہا کہ کیسے معلوم ہو کہ اگر یہ خدا نہیں تھا، اس کا نور نہیں تھا، اس کی تجلی نہیں دی جس نے پہاڑ کو، پتھروں کے پہاڑ کو توڑ دیا، تو اب کیسے پتا چلے کون تھا؟ علی والوں کے علاوہ کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ کیا انتظار کرنا جب رجب کی 13ویں شب آ جائے، پتھر کی دیوار ٹوٹ کے بتائے گی کہ جو تجلی وہاں جمتی تھی وہی تجلی یہاں جمتی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کرتے ہیں، مل کے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے پیچھے والوں کا ساتھ دیا تو پیچھے والے بھی یہ آگے والوں کا ساتھ تاکہ معلوم ہو جائے کہ سب ساتھ ساتھ ہیں۔ تو بھائی یہ تجلی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کہیں بھی کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کوئی وجہ اللہ ہے۔ خاموش رہی مریم، اتنی خاموش جتنے خاموش آپ ہیں۔ سکوت میں ہے مریم، فاشارت الیہ، اشارہ کیا بچے کی طرف۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ اور بولتا، بچے نے ماں کی آغوش سے کہنا شروع کیا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ بس حضور یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے حقیقت قرآن کیا ہے۔ یہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کتاب لے کے آیا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اس نے کتاب دے کے بھیجا ہے۔ تو کتاب یعنی انجیل تو نازل ہوئی، عیسیٰ جب 30 سال کے ہو گئے، ظاہری زندگی عیسیٰ کی صرف 33 سال 33 ایئرز، 30 سال کے ہوئے تب انجیل نازل ہوئی۔ جب ہے ماں کی گود میں تو انجیل تھی ہی نہیں۔ اعتراض کرنے والے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں۔ آپ سوچیں نہ سوچیں، لیکن انہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ دعویٰ کر رہے ہو کہ کتاب لے کے آیا ہے، وہ کتاب ہے کہاں؟ تفصیل میں نہیں جا رہا، میں نے 22 سال پہلے، سب سے پہلے یہ حوزہ علمیہ میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، یہ سوال اٹھایا تھا، جا کے دیکھ لینا کسی تفسیر میں اس کا جواب نہیں ہے، نہ شیعہ تفسیر میں، نہ سنی تفسیر میں، نہ کسی اور بھائی کی تفسیر میں، نہ انگریزی، نہ اردو، نہ عربی، نہ فارسی، نہ لاطینی، جتنی زبانیں میں جانتا ہوں، جتنی تفسیروں سے میں واقف۔ دشمن تھے، اعتراض کرنے آئے تھے،
انہیں تو پوچھنا چاہیے تھا. کوئی بات نہ ملتی تو کہتے کہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں. وہ کتاب کہاں ہے؟ اس کی تفصیل بہت ہے لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں نے جتنے زاویوں سے اس پہ گفتگو کی ہے پہلے، لیکن آج روک کے مختصر کر کے بات کر رہا ہوں. کہنا چاہیے تھا نا؟ بولو میرے ساتھ، بولو بولو. کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ اچھا، میں آپ کے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے اس سے پہلے کی آیت کا ایک جملہ، ایک فلسفہ آپ تک پہنچا دوں تو شاید آپ تیار ہو جائیں مزید. یہ کیا کہا یہودیوں نے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کام کیسے بات کریں اس سے کہ جو ابھی ماں کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ماں کی گود میں جو بچہ چند لمحے پہلے آیا ہو وہ بول سکتا ہے؟ آپ تو بول سکتے ہیں تو آپ بولیں. لیکن جو بچہ ماں کی آغوش میں تھوڑی دیر پہلے آیا وہ تو نہیں بول سکتا. جب وہ نہیں بول سکتا تو یہودیوں نے بات تو ٹھیک کی تھی. اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے لعنتی کیوں بنا دیا؟ میرے سنی شیعہ بھائی، جب بات ٹھیک کی تھی تو ٹھیک بات تو مانتا، لیکن ٹھیک بات کے باوجود کہ بچہ بول نہیں سکتا پھر بھی قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا. تفسیر کا موقع نہیں ہے. ایک جملہ اس لیے دے رہا ہوں، یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، اس لیے دے رہا ہوں کہ اگلے نتیجے کے لیے آپ آمادہ اور تیار ہو سکے. جب نہیں بول سکتا بات ٹھیک کی، اللہ نے انہیں لعنتی کیوں بنا دیا؟ یہ اس لیے لعنتی بنا دیا کہ وہ یہودی تھے عام بشر اور یہ تھا نبی. ان یہودیوں نے یہ سوچ کے کہا کہ جیسے ہمارے بچے پیدا ہوتے نہیں بول سکتے تو یہ نبی بھی پیدا ہوتے نہیں بول سکتا. یعنی انہوں نے عیسیٰ کو اپنے جیسا سمجھا. کسی مندر پہ بات کر رہا ہوں، آخری سننے والے تک انہوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا. اللہ نے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا. تو تجھے حیا نہیں آتی کہ جو مصطفیٰ کے امتی نبی کو اپنے جیسا سمجھے تو اللہ کی نظر میں لعنتی ہے، اور جو سردار نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھے کہا کہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتا کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے. حضور والا جو آئے تھے دشمن انہوں نے اس بات کو مان کیسے مطالبہ کیوں نہ کیا کہ ہمیں کتاب دکھا؟ کتاب ہے کہاں؟ وہ اس لیے بغیر سوال و سوال واپس چلے گئے کہ وہ جانتے تھے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس نبی پہ کتاب جب بھی نازل ہو وہ اس کا لکھا ہوا وجود ہوگا. اس کتاب کا اصل وجود خود وہ نبی ہوتا ہے. میرے سنی شیعہ بھائیو ذرا سا جاگنا، ذرا سا بیدار ہونا. اصل وجود خود وہ نبی ہے جس پہ وہ کتاب نازل ہوئی ہے. تفسیر کا موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انجیل وجود مکتوبی ہے، لکھا ہوا وجود ہے، لیکن انجیل کا وجود حقیقی خود عیسیٰ ہے. اس لیے انہوں نے اعتراض نہیں کیا، بغیر سوال کے چلے گئے. اور ذرا نتیجے پہ آؤ. اس کے معنی یہ ہوئے کہ داؤد
وجود حقیقی ہے، زبور وجود مطلوبی ہے۔ زبور لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا وجود حقیقی خود داؤد ہے۔ توریت وجود مطلوبی ہے، موسیٰ وجود حقیقی ہے۔ صحیفہ ابراہیم وجود مطلوبی ہے، ابراہیم وجود حقیقی ہے۔ انجیل لکھا ہوا وجود ہے، عیسیٰ وجود بولو 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 بولو، نہیں بولو گے تو میں یہیں پر رکا رہوں گا۔ بولو میرے ساتھ کہ عیسیٰ وجود حقیقی ہے۔ بول جاؤ بول جاؤ بول جاؤ بول جاؤ بول جاؤ بول جاؤ، جب تک سب میرے ساتھ نہیں بولو گے میں اگلا جملہ نہیں دوں گا۔ عیسیٰ وجود حقیقی ہے۔ بزرگ ایسا نہ بولے، بچے اور جوان میرے ساتھ پڑھتے آئے، وجود حقیقی ہے عیسیٰ۔ انجیل کا وجود حقیقی ہے عیسیٰ، آخری سننے والے تک عیسیٰ ہے۔ انجیل کا وجود حقیقی، ہر دادی سے کہہ رہا ہوں، انجیل کا وجود حقیقی عیسیٰ، وجود مطلوبی انجیل۔ جب یہاں تک بات ذہنوں میں پہنچ چکی تو پھر گھبراتا کیوں ہے؟ یہ مانتے ہوئے کہ جب یہ وجود حقیقی ہے عیسیٰ، وجود مطلوبی ہے انجیل، وجود حقیقی ہے موسیٰ، وجود مطلوبی ہے توریت، وجود حقیقی ہے داؤد، وجود مطلوبی ہے زبور، وجود حقیقی ہے ابراہیم، وجود مطلوبی ہے صحیفہ ابراہیم، تو کہاں پیدا ہے؟ میں نے سن لیا بھائی، اس کے معنی یہ ہے آج سمجھو قرآن کو کہ قرآن ہے وجود مطلوبی لکھا ہوا، اس کا وجود حقیقی ہے خود محمد مصطفیٰ۔ بہت اچھا بولے۔ ویسے میں کوئی بات ہر جگہ نہیں کہتا، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہر جگہ کہنا ضروری ہوتی ہیں تاکہ دنیا قرآن کو سمجھ سکے، اور جس کو قرآن نازل ہوا ہے اس تک سمجھ سکے۔ خدا گواہ ہے، ممبر پہ گواہی دے کے کہہ رہا ہوں یہ خانہ کعبہ سے مسجد تسبیح کے ساتھ کہ صاحبال کے علاوہ جہاں میں نے کہا ہے یہ جملہ وہاں پہ قیامت ہو گئی ہے، اور بڑی بڑی بلندی پہ جا کے لوگوں نے سنا ہے۔ اللہ جانے صاحبال کی سماعت کس مقام پر ہے، دعا دینا چاہتے ہیں۔ تو پھر میں اگلا جملہ روکتا ہوں، نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے نہیں ایسے نہیں، سامنے کے بہت لوگ بولے ہیں، پیچھے کے خاموش رہے ہیں، ساتھ مل کے بولو گے تو پھر میں تو قرآن مجید لکھا ہوا وجود ہے، آئین حیات ہے لیکن لکھا ہوا ہے۔ جو آئین حیات حقیقی ہے وہ خود وجود مصطفیٰ ہے۔ تو اب سارے مسلمانوں کے سر پہ قرآن رکھ کے یہ پوچھنا کہ یہ جو قرآن مجید ہے بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک نقل کفر کفر نباشا، یہ پوچھنا کہ یہ جو قرآن ہے نعوذ باللہ اس میں کوئی غلطی، کوئی بھول، کوئی چوک ہے؟ مسلمان کہے گا استغفر اللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں کوئی غلطی، کوئی بھول، کوئی نسیان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تجھے حیا نہیں آتی؟ جو لکھا ہوا وجود ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو جو حقیقی وجود ہے اس میں بھول اور نسیان کہاں سے آ گیا؟ سلام اس جملے کے لیے تجھے حیا نہیں آتی کہ جو وجود مطلوبی ہے، جو لکھا ہوا وجود ہے اس میں نہ غلطی ہے، نہ اس میں بھول ہے، نہ اس میں نسیان ہے، نہ اس میں چوک ہے، وہاں پہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور مسلمان کہتا ہے نعوذ باللہ جو وجود حقیقی ہے وہ بھول گیا تھا، اور وہ کبھی نہیں بھولتا، تو مسلمان بھول جاتا ہے۔
کیا بھول جانا ہے کہ تو بھول بھول کے پھر بھولتا ہے. تجھے قرآن کا کیا معلوم؟ وجود مطلوبی کا ہی معلوم نہیں تو وجود حقیقی کا کیا معلوم ہوگا؟ تجھے تو وہ معلوم ہے کہ جو قرآن کی ایک سورت 40 سال تک یاد کرنے کی کوشش کرے وہ ایک سورت بھی یاد نہ ہو. اور ہم اسے مانتے ہیں کہ جو رکعت میں ایک پاؤں رکھے دوسری رکعت تک آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ دے تاکہ معلوم ہو جائے یہ ہے جو قرآن حقیقی ہے. جا کے دیکھ لیجئے نہج البلاغہ پڑھیے. مولا خطبہ دے رہے تو خطبہ شخیر آپ پڑھیے وہاں پر نہج البلاغہ کبھی کھول کے بھی دیکھو. ایسا ہی ایک نے حرکت کی ایک پرچی بھیجی گھڑیاں تو تھی نہیں کہ گھڑیاں دکھاتے تب کون سے برآمدگی ہونی تھی. مولا نے وہی خطبہ چھوڑ دیا. جاؤ جا کے دیکھو. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے خطبے کے ادھورا رہنے کا اتنا افسوس ہے کہ ساری زندگی مجھے یہ افسوس رہا اور یہ افسوس کبھی کیا گیا خام خبر سے آیا ہوگا. یا تو کاشی مجھ سے کہتے ایک چودھری بن کے مجھے بتائے. اب تو آنا ہی نہیں میں نے لیکن ایک چودھری بن کے بتائے کہ بھائی یہ اتنا ٹائم ہے. مجھ سے کہا کہ 12:15 سے 12:30 تک. میں نے کہا میں 12:15 ختم کر دوں. ٹھیک ہے ابھی یہ 12 بجے. بسم اللہ جی. یہ آپ جو رکھنے والے جو لوگ ہیں نا صرف ان کو بلا لیا کریں. کسی عالم یا کسی دانشور کو نہ بلایا کریں. خوش ہو جائیں گے آپ کیونکہ آپ کے لیے محرم خوش ہونے کے لیے خوش ہو جائیں گے. وہ خوش کر دیا کریں گے. آپ محرم علم کے لیے نہیں. اب میں نہیں اس کیفیت میں آ سکتا. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں پروفیسر صاحب. کوشش کروں گا کوشش کرتا ہوں کہ آ جاؤں ایک دو جملوں میں. پھر بھی میں چاہوں گا کہ 12:15 تک میں برآمدگی کروا لوں. کوشش کرتا ہوں کہ میں جس منزل پہ تھا میرا کہیں اور سلسلہ جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ جاؤ آؤ جہاں پہ میں ٹھہرا ہوں دیکھ لو. یہ کوئی ڈائریاں رسالہ کتابیں یہ اس انداز کی چیز نہیں ہے. سمجھا کرے کہ کون کیسا ہے. صدیوں سے رو رہے ہیں کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں تو آپ بھی تو پہچانیں کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. کوشش کرتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں. یہ موقع نہیں تھا لیکن پوری میں نے بلکہ منت مان کے آیا تھا کہ بھائی کوئی آدمی کوئی بھائی ایسی حرکت نہ کرے کہ اس رضی سید کو جلا جائے. لیکن اس منت کو بھی سلوک بھی اپنے بڑے بھائیوں کا نہیں کیا. جیسے بڑے بھائیوں کے ساتھ سلوک ہوتا نا گھروں میں کہ لاڈلا چھوٹا ہی ہوتا ہے اور ساری محنت بڑا کرتا ہے. اسی بھی وہی کرتا ہے. چلے کیا ہے محمد والے محمد علیہ السلام صلوات صلوات عام معمولی طالب علم ہوں معمولی بشر ہوں. بشر ہونے کی حیثیت میں یہ بات قابل معافی نہیں ہے لیکن حسین کا عزادار ہونے کی نسبت سے میں اس سب چیز کو معاف کرتا ہوں. آپ بھی مجھے معاف فرمائیے. اور یہ جہاں بھی جس طور پر ہوا اس سب سے درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کرنا تو بہت بڑا لفظ ہے. یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے. صرف ٹائمنگ ان کی غلط ہو گئی کہ ذرا سا لوگ صلوات پڑھ رہے ہوتے میں اتنی بلندی پہ نہ لے گیا ہوتا آپ کو تو پھر کوئی تھوڑا سا مجھے اشارہ کر دیتے. میں ان کو دیکھ رہا ہوں مسلسل. ویسے تو مجھے کوئی آتا جاتا بندہ نظر نہیں آیا. انہیں پیغام جبریل کے ذریعے آیا ہے. یہ میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں. ماشاءاللہ.
چلیے اس کو انگریزی بھی کہتے ہیں لیٹ بائی گون بی بائی گون. سمجھیں کہ جو اب تک ہوا وہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، مولا سلامت رکھے آپ کو بھی، کبھی صاحب کو بھی. لیکن کل تو یوم عاشور ہے، لیکن مولا کے سوئن کے بعد 12 محرم کے بعد آپ سب سے مجھے خاص ہے کہ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ لیکن کسی کتب خانے میں جا کر نہج البلاغہ میں مولا کا یہ خطبہ ضرور پڑھیے گا کہ جو آپ نے ایسے ہی اسی عمل کے تحت بالکل ادھورا چھوڑ دیا اور آپ نے اس پہ مزید خطاب نہیں فرمایا. وہ تو مولا ہے، میں تو موالی، وہ تو دروازہ ہے، میں تو طالب علم ہوں. تو اس لیے بس اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. کوئی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نو ہارڈ فیلنگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل یہ کوئی دل میں میرے کوئی بات نہیں ہے. بس انشاءاللہ بس یہ میں آپ کی آج خدمت انجام دے رہا ہوں. پورے ساری بات میں آئندہ خدمت کے لیے میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، لیکن یہ ہے کہ جو ابھی کل کے لیے پرسوں کے لیے بھی کہا اس کے لیے بھی میں معذرت چاہوں گا. تو لیکن میں یہ آج بات مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی تشنگی، کوئی پیاس نہ رہے. جتنے تیار ہیں وہ، اور جو تیار نہیں ہیں تو وہ بے شک نہ پڑھیں. جو تیار و آمادہ ہیں وہ آواز بلند صلوات پڑھیں. وجود حقیقی ہے قرآن مجید کا محمد مصطفیٰ. جو وجود مطلوبی ہے لکھا ہوا وہ ہے قرآن مجید. دنیا قرآن مجید کو میں نے تیسرے دن کہا تھا فوق البشر مانتی ہے، اور جو وجود حقیقی ہے اسے اپنے جیسا سمجھتی ہے. قرآن مجید میں نہ کوئی غلطی ہے، نہ کوئی بھول ہے، نہ کوئی چوک ہے، نہ کوئی نسیان ہے. نسیان مسلمان کے حافظے میں ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے. اچھا، کیا آپ سنی شیعہ بھائی دنیا کی لائبریریوں میں، کتب خانوں میں موجود کتابوں کو یہ اجازت دیں گے؟ مسلمانوں میں تو کتاب کی اتنی زیادہ عزت نہیں ہے، لیکن مغرب میں بڑی بڑی لائبریریاں موجود ہیں. یہاں کی جنہاں لائبریری میں مجھے نہیں معلوم کون جاتا ہے کون نہیں جاتا، لیکن ظاہر ہے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کسی مسلمان ملک میں نہیں ہے. لائبریری آف کانگریس کہ اگر اس کی کتابوں کی الماریوں کو ایک قطار میں رکھا جائے تو 540 میل، کلومیٹر نہیں میل لمبی قطار بنے گی اس کی الماریوں. برٹش لائبریری ہے جو لندن میں ہے، جو ٹورنٹو یونیورسٹی کی لائبریری، یہ ساری لائبریریاں میری دیکھی ہوئی ہیں. میں ان کا رکن ہوں، ان کا ممبر ہوں. ان لائبریریوں کا ممبر بننے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں رہتے ہیں اور ممبر بن جائیں. آپ کا سکولرز کا ایک بورڈ انٹرویو کرتا ہے کہ آپ کتنا علم رکھتے ہیں. عجیب بات ہے، وہ ممبر بنانے کے لیے پہلے علم دیکھتے ہیں، اور تو رسول کی مسند دینے سے پہلے علم نہیں دیکھتا. تو اب عزیزان گرامی، یہ سارے کتب خانوں کی ساری کتابیں اگر وہ مل کے یہ کہیں کہ دیکھو ہمارے اندر بھی ورق ہیں اور آنکھ ہیں، صفحات ہیں، ہماری بھی جلدیں ہیں، ہم بھی لکھے ہوئے ہیں، ہم بھی چھپے ہوئے ہیں، ہم بھی چھاپے ہوئے ہیں، تو جیسے ہم ہیں ویسا ہی قرآن مجید ہے. ظاہر کو دیکھ کے اگر یہ کروڑوں کتابیں یہ کہے کہ ہم قرآن جیسے
مسلمان کہتا ہے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا، ظاہر سے فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ قرآن تم جیسی کتاب ہے تو لکھے ہوئے وجود کو کہتے ہو کہ یہ عام کتابوں جیسا نہیں ہو سکتا، تو مصطفیٰ کے ظاہری بشری لباس کو دیکھ کے کیوں کہتے ہو مصطفیٰ ہم جیسا بشر؟ مصطفیٰ ہے، وجود حقیقی ہے، لیکن قرآن جو وجود مطلوبی ہے اور مصطفیٰ جو وجود حقیقی ہے، اس کا ایک فرق خود قرآن مجید نے بتایا۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ کہا یہ شفا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے، اور مصطفیٰ کے لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید وجود حقیقی ہے، مصطفیٰ ہے کوئی جو یہ کہے کہ قرآن مجید کا پہلا پارہ تو قرآن ہے، دوسرا نہیں، دوسرا پارہ تو قرآن ہے؟ بولتے حضرت اختتام پہ آگے ہوں، یہ جو وقت آیا ہوا ہے میں نے اس کو ایک طرف کر دیا ہے، لیکن آگے ہوں اختتام پہ۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ پورا قرآن مجید، اس کے ایک ایک لفظ کو قرآن سمجھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اکٹھا ہو تو قرآن ہے، یہ اکٹھا ہو تو قرآن ہے، لیکن صورتیں علیحدہ علیحدہ ہو تو یہ قرآن نہیں ہے۔ اگر پارے علیحدہ علیحدہ ہو تو یہ قرآن نہیں ہے۔ سب مسلمان کہیں گے نہیں، چاہے علیحدہ ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے سورت بڑی ہو تب بھی قرآن ہے، چاہے سورت چھوٹی ہو تب بھی قرآن ہے۔ اگر قرآن مجید پر کوئی بیٹھ جائے تو یہ توہین قرآن ہے، لیکن قرآن پہ قرآن آ جائے تو یہ عظمت قرآن ہے۔ تو مسجد نبوی میں سجدے کے عالم میں نوازا نانا کی پیٹ میں نہیں آیا، قرآن پہ قرآن۔ پنجنالے پنجڑی سوا لاکھ بولا ہر بلند کر کے یہ نواسا نانا کی پشت پر نہیں آیا تھا، یہ قرآن پہ قرآن آ گیا تھا۔ یہ خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑتے ہوئے نالین سمیت علی آیا، تو یہ دوش مصطفیٰ ہے، دوش مصطفیٰ خود قرآن ہے، اور مصطفیٰ کے دوش پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، تو یہ کیا قرآن کی توہین ہوئی؟ نہیں حضور بابا، توہین اس وقت ہوتی جب یہ قرآن نہ ہوتا، یہ قرآن پہ قرآن آ گیا ہے۔ اسی لیے جو قرآن نہیں تھے مصطفیٰ نے کبھی ان کو دوش پہ اٹھایا ہی نہیں، جو قرآن تھے انہیں مصطفیٰ نے دوش پہ اٹھایا، کاندھوں پہ اٹھایا۔ دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے شانوں کی، مصطفیٰ کے کندھوں کی عظمت کیا ہے۔ اگر تجھے جاننا ہو تو معراج کی رات جاگ کے دیکھ کہ جہاں مصطفیٰ کے نالین پہنچے وہاں کائنات نہ پہنچی، تو جب کائنات مل کے مصطفیٰ کے نالین کا مقابلہ نہ کر سکی تو مصطفیٰ کے نور عین کا مقابلہ کیا کرے؟ اچھا، یہ قرآن مجید ہے، آخری جملہ فضائل ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ لے کر آؤ مسجد محمدیہ سے قرآن مجید، لے کے آؤ کسی سنی بھائی، کسی شیعہ بھائی کے مدرسے یا مسجد سے قرآن مجید۔ قرآن مجید خلاف میں لکھنا ہوتا ہے،
جیسے ہی دنیا دیکھتی ہے قرآن کے خلاف کو بھسکتی ہے، یہ خلاف قرآن ہے، کہا نہیں یہ تو قرآن نہیں ہے، کہا اس سے کیوں جمعہ، کہا اس لیے کہ اس میں قرآن لپٹا ہوا ہے، یعنی نسبت قرآن سے ہو رہی، تو مجھے حیا نہیں آتی کہ جب نسبت کا احترام ہے تو ہم سے کیوں پوچھتا ہے، عالم کو کیوں چنتے ہو، شبیہ مولانا کو کیوں چنتے ہو، اور کپڑے کو نہیں چنتے، نسبت کو بوسا دیتے۔ بس حضور والا وہ حسین جو سوارے دوش مصطفیٰ، وہ قرآن حقیقی، آج جیسے آپ نے میرے محترم نقیب منبر سے سنا کہ یہ شب عاشور ہے، آج حسین کے خیموں میں سب موجود ہیں، لیکن آج کی شب جب کل کی شام غریبہ میں بدلے گی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آج شاباش ایسے ہی گریہ چاہیے۔ اور جیسے نقیب منبر میرے محترم نے کہا اور بالکل صحیح کہا کہ جو رہے گا، وہ ذرا جلدی کر رہے تھے تاکہ جلد مجھ طالب علم کو منبر دیں، تو انہوں نے کہا کہ اگلا محرم آئے گا، نہ آئے، نہیں محرم تو آئے گا، نہیں معلوم محرم میں کون ہوگا، کون، لیکن دعا ہے میری کہ یہ رونے والی آنکھیں سلامت رہیں، ماتم کرنے والے ہاتھ سلامت رہیں، کہنے والی زبانیں سلامت رہیں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ یہ محرم ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ یہ صرف محرم میں ہم یاد کرتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے شاید کوئی ایک آدھ ایسا ہو جو محرم میں حسین کو یاد کرے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے محترم نقیب منبر بھی، میرے محترم صدر انجمن بھی، میرے محترم چودھری صاحب بھی، میرے محترم یاور بھائی بھی، میرے محترم کاشف بھائی بھی، میرے محترم پروفیسر بھی، میرے محترم بزرگ و جوان بھی، یہ مجھے یقین ہے کہ جب بھی تیز گرمی میں ٹھنڈا پانی پیتے ہوں گے ہو جائے گا۔ جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقتل کربلا کا آباد ہو گیا، گھر زہرا کا برباد، اجرکم اللہ، گھر زہرا کا برباد ہوتا گیا، ایک ایک مددگار گیا، انصار گئے، محبت کرنے والے گئے، جان دینے والے گئے، پھر کا بیٹا گیا، پھر گیا، پھر کا بھائی گیا، حبیب ابن مظاہر گئے، مسلم ابن اسجا گئے، ہر ایک اپنی جام شہادت نو کرتا رہا، شہید گئے۔ یہ کے بعد ایسے میں عبداللہ رمانہ ہوئے، ایک شہید کے پیچھے دوسرا شہید، ایک غازی کے پیچھے دوسرا غازی، اب آنکھوں کے تارے یا تکن سوگو یا سکھینا ویبنا بیبیے حسین کا آخری سلام قبول کرو، حسین کا آخری سلام قبول کرو، حسین کا آخری سلام میری بچپن کی کنی جب میں اشارہ کروں برندگی کوئی جلد بازی نہ کرنا، تمام چیزوں کو قرینے طریقے سے ابھی میں اس منزل پر نہیں آیا ہوں، کوئی بے چینی نہ ہو، کوئی اضطراب نہ ہو، فقط میں چند لمحے لوں گا، میں آپ سے 5-7 منٹ بھی نہیں لوں گا، فقط چند لمحے کہا میرا آخری سلام قبول کرو۔ زینب کبریٰ نے آواز دی، بھیا ایک مرتبہ خیمے کے اندر، حسین خیمے میں آئے، رخصتی تفصیل سے نہیں پڑھ رہا، بس ایک جملہ پڑھ رہا ہوں مقاتل کا پرانی کتابوں کا کہ حسین
خیمے سے یوں نکلے جیسے کسی عزت دار گھرانے سے جنازہ نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ مقتل کی طرف دیکھا، تاریخ نے لکھا فَنَظَرَ إِلَى يَمِينٍ وَشِمَالٍ، حسین نے سجدے دیکھا، حسین نے کھبے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اور مقتل کی طرف رخ کر کے آواز دی عباس کوئی ہے جو حسین کو گھوڑے پر سوار کرے؟ اجرکم اللہ علی اکبر، میں نے تمہیں گھوڑے پر سوار کیا تھا، کوئی ہے جو مجھے سوار کرے؟ کہاں ہو میرے پیارے، میں نے تمہیں رہواروں پہ سوار کیا، کوئی ہے جو مجھے آ کر ذوالجلال پہ سوار کرے؟ مجھے نہیں معلوم کتنے غیرت مند ہو، نہیں سب غیرت مند ہو، آؤ میرے ساتھ غیرت مندو مل کے زور سے ہائے کر کے چیخیے ہونا۔ حسین نے کہا کون سوار کرے؟ مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ اچانک خیمے کا کالا پردہ اٹھا، اما زہرا کی چادر لے کر زینب باہر نکلی، رکعت کے نیچے ہاتھ رکھا، آواز دی بھیا حسین کوئی نہیں ہے، تم آ جائی زینب تو کمل اللہ شاباش، یہی حق ہے رونے کا۔ کہا زینب تو ہے، زینب نے ذوالجناح کے حسین کو سوار کیا۔ حسین نے ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ دی، مقتل کی طرف آئے، مقتل کی طرف آیا، وقت نہیں ہے ورنہ مجھے دو روایتیں پڑھنی تھی کہ ان روایتوں پہ قیامت ہو جاتی جو آپ زیادہ سماعت نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، لیکن میں اب روک رہا ہوں تاکہ اگلے 5 جملوں کے بعد برآمدگی کا اشارہ دے دوں۔ حسین مقتل میں آئے، حسین نے جنگ کی، وہ جنگ کی جو یادگار زمانہ، دل تڑپے تو میں بتاؤں حسین کیا کہہ رہے تھے۔ حسین کہتے جا رہے تھے کہ 3 روز کے پیاسے کی جنگ دیکھو، 3 روز کے پیاسے کی جنگ دیکھو، 3 روز کے بھوکے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا 25 برس کا بھائی مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا 18 برس کا لال مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا 13 برس کا بھتیجا پامال ہو گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا چچماہا اس کے بازوؤں پہ شہید ہو گیا۔ آواز دیتے چلے، تاریخ میں لکھا جب لڑتے لڑتے کبھی فرات کے کنارے آتے، دریا کے کنارے آتے تو آواز دیتے کہ عباس تم نے بھائی کی لڑائی نہیں دیکھی، عباس بھائی کی جنگ نے دیکھی۔ اور کبھی مقتل میں آتے کہ جہاں ایک کریل جوان کا سینہ پرچھی سے چھلا ہوا ہے، آواز دیتے کہتے میرے لال تم نے باپ کی جنگ نہ دیکھے، باپ کی لڑائی نہ دیکھی۔ ایسے میں کچھ لوگ کے پشتے لگا دیے، فوجیں جہنم واقع ہوتی گئی، دیواروں سے کوپکی ٹکراتی گئی فوجیں، ایسے میں جب پشتوں کے پشتے لگ رہے تھے واصلے جہنم ہو رہے تھے۔ یزیدی تاریخ میں لکھا آسمان سے حاطف غیبی کی صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ آیت پر صلاح تو جو حقیقی قرآن تھا اس نے تلوار کو روک کے نیام میں ڈالتے ہوئے آواز دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، حسین کیسے زمین سے زمین پر آئے، پڑھ سکتا ہوں لیکن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جو مختصر کرتا ہو، جو میرے زمانے کے امام، جو آپ کے زمانے کے امام نے سلام کیا، زمانے کے امام نے کہا میرا سلام ہے اس شہید پر جو نہ زمین پر تھا نہ زمین پر۔ اتنے تیر میرے مولا کے بدن اقدس میں تھے، جس میں مبارک میں تھے، جو تیروں نے سنبھال لیا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ حسین جہاں زین سے اترا وہاں سجدہ نہیں کیا، وہاں پر
سجدہ نہیں کیا، اور جہاں پہ سجدہ کیا تو اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے، حسین کا سر سجدے میں تھا، شیرے کا خنجر جمع تھا۔ شاباش، تیاری کرو، اوئے بہ جا تیاری کرو، شاباش، با یار تیاری کرو، ماتم کی تیاری کرو۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آخری جملہ۔ ایسے میں جب حسین کا سر سجدے میں تھا، ذوالجناح طواف کر رہا تھا، ذوالجناح طواف کر رہا تھا، جو بھی حسین کے قریب آنے کی کوشش کرتا، ذوالجناح یہ اشرف فتح اپنی ٹاپوں سے اسے جہنم رسید کرتا، جہنم پاسے کرتا۔ تاریخ نے لکھا 70 یزیدیوں کو اس